کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہائی دوستو، میرا نام عروہ ہے، عمر 32 سال اور میرے 3 بچے ہیں۔ میں بہت ہی خوبصورت اور کمال کی چیز ہوں اور میرا جسم گورا چٹا ہے۔ ایک بار جو بھی دیکھ لے اس کی نظر وہیں رک جاتی ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں یہ 2 سال پرانی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ میری نند کی شادی تھی اور کیونکہ ان کا کوارٹر علیحدہ تھا تو مجھے شادی کے پہلے 3 دن اس کے ساتھ رہنا تھا۔ ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ دلہا دلہن کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے گھر میں صرف ایک بیڈ روم اور ایک گیسٹ روم تھا۔ خیر دن تو گزر گیا اور رات 11 بجے کے قریب سب لوگ چلے گئے۔ میں بھی گیسٹ روم میں آ گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے اپنی کزن کو کال کی اور آنے کا کہا تو اس نے کہا کہ بچے ابھی سوئے ہیں، جاگ جائیں گے، لیکن اگر آپ کہو تو میں سلطان کو بھیج دیتی ہوں۔ سلطان اس کا بھائی اور میرا کزن ہے جو تقریباً میرا ہم عمر ہے۔ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اور ویسے بھی سونا ہی ہے۔ سلطان نے پہنچ کر کال کی تو میں نے گیسٹ روم کو باہر والا دروازہ کھولا اور سلطان اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے اور تقریباً 12 بجے سلطان نے لائٹ آف کر کے کہا کہ اب سو جاؤ اور خود موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر میں اسے دیکھتی رہی۔ میں نے دوپٹہ اتار کر سائیڈ میں رکھا اور کروٹ لے کر سونے لگی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں کچی نیند میں تھی کہ اپنے جسم پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ میں سمجھ گئی کہ سلطان بدتمیزی کر رہا ہے۔ اس نے بڑی صفائی سے میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی۔ کچھ دیر یوں ہی رہنے کے بعد اس نے اپنی حد ہی پار کر ڈالی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فوراً کروٹ بدلی۔ اب میں بالکل سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے بھی ڈر کر اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے اپنا ہاتھ پھر میرے جسم پر رکھ دیا اور میری طرف سے کوئی حرکت نہ پا کر پھر اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک بار تو سوچا کہ ابھی اسے گالیاں دے کر یہاں سے نکال لوں، لیکن پھر سوچا کہ ایک تو ساتھ ہی نند کا کمرہ ہے، اسے کیا کہوں گی، اور دوسرے اکیلے ڈر بھی لگ رہا ہے تو اگر یہ چلا گیا تو میں کیا کروں گی۔ بس یہی سوچ کر میں نے خاموشی سے برداشت کرنے کا سوچ لیا۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ میں اس کے ہاتھ کا لمس پا کر شدت کی انتہا کو پہنچ گئی۔ میرے جسم میں کرنٹ دوڑنے لگا، لیکن اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں، جس سے اس کی ہمت بڑھتی گئی۔ کافی دیر وہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا اور پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک دم ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا شور نہیں کرنا ورنہ تمہاری نند کو ہم پر شک ہو جائے گا، اور کہا کہ اٹھنا نہیں، میں کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے موبائل کی لائٹ ان کے اور میرے جسم پر روشنی ڈالتے ہوئے بولا کہ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اس لیے اب کچھ کہنا بیکار ہے۔ میں نے منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی سی بناوٹی ضد کرنے کے بعد اس کا ساتھ دینے لگی۔ میں نے کہا بس تھک گئے، تو اس نے کہا کہ ابھی تو اور بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا پاگل نہ بنو، ابھی 2 راتیں اور بھی ہیں، لیکن وہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، کہاں رہ سکتا تھا۔ ہم دونوں اتنے تھک گئے تھے کہ صبح جب میری نند نے دروازے کھٹکایا تو ہماری آنکھ کھلی اور ہم اسی حالت میں تھے جیسے رات کو سوئے تھے۔ میں نے نند کو آواز دی کہ میں آتی ہوں اور سلطان کو بھی اٹھایا۔ سلطان نے مجھے ساتھ چمٹا لیا تو میں نے کہا اب گھر جاؤ، کسی کو شک نہ ہو جائے۔ بہت مشکل سے اس کو بھیجا اور باہر گئی تو نند نے حال پوچھا۔ میں نے کہا کہ بس تھک بھی گئی تھی اور رات کو سوئے بھی دیر سے تو اس لیے، اور پھر نہا کر تیار ہو گئی اور کام کاج میں لگ گئی، لیکن رات کا شدت
سے انتظار ہے کہ کب رات ہوگی اور پھر کب انجوائے کریں گے.